السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آج جو ہماری چہل حدیثیں یعنی 40 حدیثیں آپ لوگوں کو پڑھانی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں 40 حدیثوں میں سے کتنی حدیثیں ہو گئی تھیں؟ یہ مجھے بتائے گا کہ 40 حدیثیں جو آپ لوگوں کو پڑھانی ہیں اس میں سے کتنی حدیثیں؟ السلام۔ لاسٹ ہم لوگ کو پڑھائے تھے جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائیاں سے محروم رہا۔ جزاکم اللہ، بالکل انہوں نے ٹھیک بتایا کہ جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ یہ 9 نمبر کی حدیث تھی۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے 10 11 12 13 14 15 6 حدیثیں پڑھیں گے۔ بس یہ آپ لوگوں کی حدیثیں رہ گئی ہیں اور قرآن مجید کی جو 10 صورتوں کا ترجمہ ہے وہ رہ گیا ہے اور کچھ ضروری مسائل ہیں، پھر انشاءاللہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ نمبر 10، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 10، اور یہ حدیثیں جو آج 15 ہوں گی میں انشاءاللہ کسی سے بھی لکھوا کر اردو میں تو آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا، میں یہ بک کا پورا پیج اسکین کر کے آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا، اور جو ہماری بہنیں وہ نہیں پڑھ پاتی اردو ان کے لیے انشاءاللہ میں ہندی میں لکھ کے سینڈ کر دوں گا، آج ہی سینڈ کروں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 10، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے۔ اور جو یہ ترجمہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں نا، اگر آپ چاہیں تو اپنی ڈائری میں نوٹ بھی کر سکتی ہیں۔ پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہی شخص ہے اپنے نفس پر قابو رکھے۔ ٹھیک ہے، تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہی شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ ہمیں اور آپ کو جب غصہ آتا ہے تو ہم اپنا آپا کھو دیتے ہیں، ہے نا؟ تو پہلوان کون ہے؟ جو کشتی میں دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے، وہ پہلوان نہیں ہے اصل میں، بلکہ اصل میں پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ غصہ بہت بری چیز ہے، اپنی ذات کے لیے غصہ آ رہا ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ مجھے کسی نے گالی دے دی، مجھے غصہ آ گیا، مجھے کسی نے برا بھلا کہہ دیا، غصہ آ گیا، میرا کسی نے دل دکھایا، مجھے غصہ آ گیا، اپنی طبیعت کے خلاف کوئی کام دیکھا، غصہ آ گیا۔ تو غصے کے وقت ہمیں اپنے آپ پر قابو کرنا چاہیے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں ہم آپا کھو دیتے ہیں اور ایسا کچھ کر بیٹھتے ہیں جس سے ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعد میں پھر ہم پچھتاتے ہیں۔ اسی لیے غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، غصہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ دیکھیے، غصہ دو ٹائپ کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ کہ شریعت کے خلاف ہم کوئی کام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی گستاخانہ کلمات کہتا ہے، تو پھر تو غصہ آنا چاہیے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ شریعت کے خلاف ہوتے ہوئے ہم کام نہ جانے کتنے دیکھتے ہیں، خود ہمارے گھر میں ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، لیکن ہمیں غصہ نہیں آتا ہے۔ اور اگر ہمیں کوئی ذرا سا تو کر کے بول دے، ہم سے کوئی ذرا سی بدتمیزی کر دے، تو ہمیں فوراً غصہ آ جاتا ہے۔ کہاں ہمیں غصہ کرنا ہے؟ میں ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں جس سے آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گا کہ کہاں ہمیں غصہ کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک لڑائی میں شامل تھے، تو ایک شخص تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت برا بھلا کہا کرتا تھا، حضور کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو پکڑ کر اس کے اوپر سوار ہو گئے، جیسے اس کو پٹخ دیا اور پٹخنے کے بعد اس کے سینے پہ چڑھ گئے اور تلوار نکال لی قتل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ بڑا بدتمیز آدمی تھا۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اس کو قتل کرنے کے لیے، تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر اس نے تھوکا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار پھینک دی اور اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ اب وہ حیران ہو کے دیکھ رہا ہے کہ یہ مجھے قتل کرنے جا رہے تھے، غصے میں تھے، میرے اوپر چڑھ گئے تھے،
مجھے پٹخ دیا تھا زمین پر, میرا گریبان بھی پکڑ لیا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب میں نے تھوکا تھا تو ان کو اور غصہ آتا, بھائی یہی تو ہونا چاہیے تھا نا, اور جلدی سے مجھے قتل کر دیتے کیونکہ اور غصہ آ رہا تھا. میں نے تھوک اور دیا اوپر سے. تو حیران ہو کے دیکھ رہا ہے کہ جیسے ہی میں نے تھوکا تو انہوں نے تلوار بھی چھوڑ دی, میرے گریبان بھی چھوڑ دیا اور دور جا کے کھڑے ہو گئے. تو کہنے لگا کہ حضرت کیا ہوا, آپ تو مجھے قتل کرنے جا رہے تھے, کیا ہوا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے پکڑا تھا اور تجھے پٹخا تھا, تیرا گریبان پکڑ لیا تھا, تجھے قتل کرنے کے لیے میں تیار ہو گیا تھا, وہ اپنے لیے نہیں تھا بلکہ حضور کی محبت میں تھا کہ تو حضور کا گستاخ ہے. لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو پھر مجھے جو غصہ آیا وہ تیرے تھوکنے کی وجہ سے آیا, اور یہ غصہ جو مجھے آیا یہ اپنے لیے آیا, اسی لیے میں تجھ سے ہٹ گیا, کیونکہ مجھے اپنے لیے تجھے قتل نہیں کرنا بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں تجھے قتل کرنا ہے. جب اس نے یہ سنا تو فوراً کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور کلمہ پڑھ کر توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو غصہ کہاں کر رہے ہیں؟ جہاں شریعت نے کہا ہے. اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرنا. آج کل ہم لوگ 95% جو غصہ کرتے ہیں تو ہماری طبیعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے اس لیے ہم غصہ کرتے ہیں, ہمارے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے اس لیے ہم غصہ کرتے ہیں. تو غصہ کب کرنا ہے؟ شریعت کے مطابق, یعنی جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کوئی ہم کام ہوتا ہوا دیکھیں, کوئی باتیں ہوتی ہوئی دیکھیں تو غصہ کرنا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام توڑے جا رہے ہوں تو غصہ کرنا ہے. اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرنا. میں نے تو اللہ کا شکر ہے میں نے تو اللہ کا شکر ہے کہ اپنے اوپر اتنا کنٹرول کیا ہے, اتنا کنٹرول کیا ہے, اتنا کنٹرول کیا ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پہلے میرا بھی مزاج ایسا تھا اور ہوتا بھی ہے, آپ کا بھی ہوگا, بہت ساری ہماری بہنوں کا ہوگا, بلکہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے بارے میں کوئی اگر کوئی بات بولتا ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے, اچھا اس کے بارے میں جلن پیدا ہو جاتا ہے, اس نے ایسا میرے بارے میں کہا, کیسے اس نے میرے بارے میں ایسا کہہ دیا. ہوتا ہے نا ایسا, کسی نے ہم سے کوئی بات کی تو ہم چڑھ بیٹھتے ہیں, تیری ہمت کیسے ہوئی. پہلے میری بھی طبیعت تھوڑی سی ایسی تھی, کوئی بات کہتا تھا تو غصہ آ جاتا تھا. میں نے پھر اپنے آپ کو کنٹرول کیا, کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نہ کر سکتے ہو, ہم کر سکتے ہیں, غصے کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. اب تو اللہ کا شکر ہے ایسی طبیعت ہو گئی, ایسی طبیعت ہو گئی ہے, کوئی کہتا رہے وہ مفتی صاحب وہ آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہہ رہا تھا, میں کہتا ہوں کہنا دو کوئی بات نہیں. وہ کہتا رہے مفتی صاحب وہ تو آپ کو یہ کہہ رہا تھا, وہ مفتی نہیں ہے, میں کہا کہنا دو یار کوئی دقت نہیں. کوئی کہتا رہے مفتی صاحب وہ کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب گاڑی بھی چندے سے نکال کے لائے, کوئی بات نہیں کہنے دو, دنیا کا کام ہے کہنا, کوئی سردی گرمی نہیں ہے, کوئی دقت نہیں ہے. کیونکہ میری طبیعت ایسی ہو گئی, اب کہیں میں جاتا ہوں تو کوئی کسی چیز کی نہ پوچھے, بھائی نہیں پوچھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی نے کھانا کھلایا کوئی بات نہیں ہے, نہیں کھلایا کوئی مسئلہ نہیں ہے, گرم روٹی آ گئی کوئی دقت نہیں ہے, سب چلتا ہے. ایسی طبیعت میں نے بنا لی. کہیں میں گیسٹ بنا کے بلایا جا رہا ہوں, لیکن میں گیا گیسٹ بن کے, اس نے مجھے پوچھا بھی نہیں, کوئی بات نہیں بھائی کرسی لے یار بیٹھنا ہے, تو نو پرابلم. ہاں اب جو غصہ رہ گیا وہ شریعت کے خلاف چیزوں کو دیکھ کر, تو یہ ہمیں اپنے اندر طبیعت بنانی ہے. ہسبینڈ نے کچھ کہہ دیا, امی نے کچھ کہہ دیا, باجی نے کچھ کہہ دیا, اب غصہ کر رہے ہیں. غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کبھی کسی چھوٹے نے کچھ کہہ دیا, نظر انداز کر دو, کوئی سردی گرمی آپ پر نہیں ہونا چاہیے. چھوٹی بہن تھی, اس نے ہم سے لڑائی میں کچھ کہہ دیا ہے نا, کوئی دقت نہیں ہے, کہہ دیا کہہ دیا. کسی کا کوئی کہنا ہمارے اوپر لگ جائے گا, کوئی نہیں لگے گا. آپ اگر کسی کے کہنے کو لگاؤ گے نقصان آپ کا ہوگا, سمجھ رہے ہو. اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ ابھی میں جب قاری حضرات کے ساتھ چائے پینے گیا تھا, وہ مجھے بول رہے تھے مفتی صاحب آپ کار نکال رہے ہیں, چائے نہیں پلا رہے ہیں, کار کا ادگھاٹن تو کراؤ. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو میں جب انہیں لے کے گیا تو مجھ سے وہ پوچھنے لگے اور بتائیں شہر کے کیا حالات چل رہے ہیں. میں نے کہا یار شہر کے حالات تو مجھے پتا نہیں, میرے بارے میں آپ لوگ پوچھو میرے کیا حالات چل رہے ہیں. میں نے بولا میں بہت مطلبی آدمی ہوں, اور میں نے کہا ہر ایک کو مطلب ہی ہونا چاہیے. ہم ہمیشہ دوسروں کی فکر میں لگے رہتے ہیں, وہ کیا کر رہا ہے, اس نے کیا کہہ دیا, ہم اپنی فکر میں لگے. سب سے زیادہ سیلفش بن جاؤ. کسی کو اگر نفع نہیں پہنچا سکتے تو کسی کو نقصان بھی مت پہنچاؤ, ٹھیک ہے نا. مطلب ہی بننا برا نہیں ہے, کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے نقصان بھی مت پہنچاؤ. میں نے کہا مجھے اپنے بارے میں پتا ہے بس. مثال کے طور پہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو کسی کا کہنا کہ میرے چپک گیا. جیسے سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ مجھے ایکسپوز کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے اے ایم قاسمی یہ ہے فلاں ہے, کوئی بدتمیزی سے بات کر رہا ہوتا ہے, میرے اوپر کوئی سردی گرمی نہیں ہوتی. بلکہ جو میرے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں نا, میں ان سے بھی کہتا ہوں میرے لیے مت لڑو,
اس کا کام ایسے کرنے دو، اپنا کام، میرا کام ہے وہ میں کروں گا. بعض دفعہ میں گھر میں رہتا ہوں، گھر رشتے داروں میں بھی جاتا ہوں، کوئی کچھ بولتا ہے، مجھے کوئی سردی گرمی نہیں پڑتی، وہ بول رہا ہے ٹھیک ہے اس نے بول دیا، میرے کون سے چپک گیا کسی کا بول. اسی لیے غصہ چھوڑ دیں کرنا. غصہ کرنے سے صرف آپ کو نقصان ہے، غصہ کرنے سے صرف آپ کو تکلیف پہنچے گی. غصہ کرو گے پھر بعد میں پچھتاؤ گے، اس لیے غصہ نہیں. بھائی امی نے کوئی بات کہہ دی آپ کی طبیعت کے، امی نے کہہ دیا یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے امی نہیں کرنا، آپ نے کہہ دیا نہیں کرنا تو نہیں ہوگا. ماں باپ سے ایسی محبت کرنا شروع کر دو کہ ماں باپ کی باتوں کا برا ہی نہ لگے. سمجھ رہے ہیں میری عزیز بہنوں؟ غصہ نہیں کرنا ہے، اور غصہ جب آئے تو غصے کو کنٹرول کرنا ہے. فوراً اپنا مائنڈ یہ لے جانا ہے کہ مجھے غصے کو کنٹرول کرنا ہے. ہوش نہیں کھونا. جہاں آپ ہوش کھو دو گی وہاں پھر غصے سے وہ کام آپ کر لو گی جو آپ کو بعد میں پچھتانا پڑا. اسی لیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے، پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے یا دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہی شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے. نمبر 11، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے وہ کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. حیا یہ ایمان کا حصہ ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ اذا لم تستحی، جب تم حیا نہ کرو، فاصنع ما شئت، پھر جو چاہے وہ کرو. اس لیے حیا کرنا چاہیے. آج کل حیا ختم ہو گئی ہے، حیا کو عیب سمجھا جانے لگا ہے. حالانکہ عورتوں کے لیے حیا ایک زیور ہے. حیا آپ کے چہرے کو نورانی بناتی ہے. حیا آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے. حیا کس کو کہتے ہیں؟ جہاں شریعت نے کہا ہے کہ حیا کرو وہاں حیا کرنا ہے، جہاں شریعت نے کہا ہے حیا نہیں کرنی وہاں حیا نہیں کرنی ہے. لیکن یہاں بھی ہمارا حساب الٹا ہو گیا ہے. ہم میک اپ کر کے شادی میں گئے ہوئے ہیں کہیں، اب وہاں نماز کا وقت ہو گیا، اب ہمیں شرم لگ رہی ہے کہ نماز کے لیے اگر کہیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لو صاحب بڑی ملانی بن رہی ہیں، بڑی عالمہ بن رہی ہیں، بڑی نمازن بن رہی ہیں. اب بعض خواتین تو جو ہے نا وہ شرم کی وجہ سے نماز ہی نہیں پڑھتی ہیں. کیوں؟ ارے صاحب کوئی تو پڑھ نہیں رہا، میں اگر کہوں گی نماز پڑھنی ہے مجھے تو کیسا لگے گا. تو یہ حیا نہیں، یہ جو حیا آ رہی ہے تو غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. اس حیا کو تو چھوڑ دو. آپ کتنی ہی جگہ نہ ہو، لوگ اپنے اپنے میں مست ہوں، آپ نماز پڑھو. میک اپ چھوٹ رہا ہے چھوٹنے دو. اب کوئی بیوقوف آپ کو بتائے، کوئی پاگل بتائے، کوئی یہ کہے اس کا دماغ خراب ہو گیا، یا نہیں بولنے دو لوگوں کو. یا حیا نہیں کرنی. حیا کہاں کرنی ہے؟ غیر محرم کے سامنے آ جانے سے آپ کو حیا آ جائے. آپ کی وہ چیزیں جو مردوں سے چھپانا فرض ہے، ضروری ہے، آپ کا حسن کسی غیر محرم کے سامنے ظاہر نہ ہو. آپ کی جو ہے نا بات کرنے کے اسٹائل ہیں، آپ کا سجنا سورنا ہے، یہ کسی غیر محرم کے سامنے ظاہر نہ ہو. یہاں پہ الٹا ہو گیا ہے. ہم سج سور کر شادیوں میں جاتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ دیکھنے والے لوگ ہمیں دیکھ سکیں. ہم اسٹائل دکھاتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ لوگ ہمیں دیکھ سکیں. اسی لیے میک اپ بدنام ہو گیا. آج کی ڈیٹ میں میک اپ جو بدنام ہو گیا ہے وہ کیوں ہوا ہے؟ میک اپ کوئی بری چیز ہے؟ میک اپ تو خواتین کے شوق میں داخل ہے، بلکہ خواتین جو ہے نا میک اپ بنا ہی خواتین کے لیے. جیسے سجنے سورنے کا شوق ہر خاتون کو ہوتا ہے، لیکن بدنام ہو گیا آج کل سجنے سورنا. کیوں ہو گیا؟ کیونکہ سجنے سورنے کا مس یوز ہونا شروع ہو گیا. آج کل خواتین سنورتی ہیں تو خواتین اپنے لیے نہیں سنورتی کہ بھئی میں اچھی لگوں گی، بلکہ اس میں مقصد یہ ہوتا ہے دیکھنے والے مجھ سے اٹریکٹ ہو جائے گی. بہرحال اسی لیے حیا کرنا چاہیے. جہاں حیا کرنی ہے وہاں حیا کرنا ہے، جہاں حیا نہیں کرنی ہے وہاں نہیں کرنی ہے. اسی لیے حیا کرنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں بہت ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن افضل نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ اپنے ابا کے سامنے سر پر دوپٹہ رہے، یہ افضل ہے. بھلے سے آپ گلے میں ڈال لو جائز ہے، گھر کے کام کرتے ہو آپ گلے میں ڈال لو جائز ہے، لیکن حیا، مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ باہر جا رہی ہیں تو بغیر پردے کے آپ نہ جائیں. آپ کے اندر حیا ہونی چاہیے. بعض لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نہیں پڑتا، لیکن آپ کے اندر حیا ہو.
اسی لیے حیا اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. بعض عورتیں بڑی بے حیا ہوتی ہیں, جو چاہے بول دیا, بولنے میں بھی حیا ہونا چاہیے. ہسبینڈ سے آپ بات کر رہی ہیں تو ایک الگ چیز ہے, لیکن ہسبینڈ کے ساتھ پیار و محبت کی بات ہے, یہ بھی گھر والوں کے سامنے نہیں. گھر والوں کے سامنے کچھ ایسی بات ہے. تو میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ حیا کیا آداب ہیں, کیا سلیقہ ہے, کیا طریقہ ہے, وہ ساری چیزیں آپ کو سیکھنا چاہیے. ہسبینڈ سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنا ہے, گھر کے بڑوں کے سامنے جانا ہے تو کیسے جانا ہے, گھر کے بڑوں سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. ہر چیز کا طریقہ آپ کو سیکھنا چاہیے. اور اگر یہ طریقہ آپ کو نہیں پتا تو پھر پتا کرنا چاہیے. اسی لیے کیا حضور نے فرمایا کہ جب حیا باقی نہ رہے جب, تو جو چاہے وہ کرو. ظاہر ہے حضور نے غصے کے اظہار میں فرمایا, ایسا یہ مطلب نہیں کہ حیا نہیں ہے تو جو چاہو وہ کرو. جیسے بعض دفعہ ہمارے بچے بہت سارے کام ایسے کر دیتے ہیں جو ہمارے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں, تو ہم بچے سے کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی جو چاہو وہ کرو. اب جب تو ہمارا کہنا نہیں مان رہا تو جو چاہو وہ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو چاہو وہ کرو, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم غصے کا اظہار کر رہے ہیں تمہارے اوپر کے باز آ جاؤ. اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب حیا باقی نہ رہے تو جو چاہو وہ کرو. ظاہر ہے آدمی اگر گناہ نہیں کرتا ہے تو اس کے اندر حیا ہوتی ہے. دیکھو ایک ہوتی ہے اللہ سے حیا, کوئی بھی گناہ کرتے وقت ہمارے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں. اگر چھوٹا سا بچہ ہمیں وہ گناہ کے کام کرتا ہوا دیکھ لے, ہماری اولاد دیکھ لے, تو ہم فوراً اس گناہ کے کام سے رک جائیں گے. اسی لیے اللہ سے حیا کہ جب ہم کوئی گناہ کا کام کریں تو ہمیں یہ خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اللہ سے حیا ہونا چاہیے, اپنے بڑوں سے بھی حیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 12 احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل, کہ اللہ کے نزدیک سب عملوں میں وہ زیادہ محبوب ہے جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو. یہ حدیث میں بہت بار آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل, کہ اللہ تعالیٰ کو جتنے بھی اعمال ہیں تمام اعمال میں, اعمال پلورل ہے اور عمل یہ سنگولر ہے, عمل ایک وچن, اعمال بہو وچن. تو اللہ تعالیٰ کو جتنے بھی اعمال ہیں سب اعمال میں جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب اعمال میں وہ زیادہ محبوب ہے جو دائمی ہو, جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو. یہ نہیں کہ صاحب آپ نے شروع میں تو صاحب لگاتار تہجد پڑھی, ایک مہینے آپ نے تہجد پڑھی, ایک مہینے آپ نے, آج نماز کا شوق آپ کے اندر پیدا ہوا, آپ نے 2-3 مہینے لگاتار نماز پڑھی ہے, سنتیں بھی پڑھ رہی ہیں, نفلیں بھی پڑھ رہی ہیں, تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, اوابین بھی پڑھ رہے ہیں, اشراق بھی پڑھ رہے ہیں, چاشت بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن مجید کے روزانہ 4 پارے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جب شوق اتر گیا اب صاحب فجر کا پتہ, سنت تو بہت دور کی بات ہے, فرضوں کا بھی پتہ نہیں, تہجد کا بہت دور کی بات ہے, ظہر اثر کی نماز کا بھی پتہ نہیں ہے. تو شوق یا نہیں, تھوڑا عمل ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو, روزانہ ہو. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ جب کبھی بعض لوگوں کو صحت بنانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ اب تو صحت بنانی ہے, وہ کیا کرتے ہیں, جم جانے کا شوق پیدا ہو گیا, صحت بنانے کا شوق پیدا ہو گیا, اب جو ہے نا وہ سامان بھی لا کے رکھیں گے, جم جانا شروع کریں گے, 10 دن تک جو ہے بڑے شوق سے جم بھی جائیں گے, خوب کھائیں گے بھی. پھر جب وہ شوق اتر جاتا ہے تو اب کوئی پرواہ نہیں. اسی طرح سے ہم لوگوں کو پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے, بھائی آج سے محنت سے پڑھنا ہے, کسی کو دیکھ لیا موٹیویٹ ہو گئے, آج سے بہت محنت سے پڑھنا ہے نا, کتابیں لگا کے رکھ دیں, 10 دن پڑھائی کری, اس کے بعد پھر شوق اتر گیا, اب کتابوں کا کچھ پتہ نہیں. تو یہ نہیں, آپ تھوڑا پڑھ رہے ہو لیکن پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہو, تھوڑی عبادت کر رہے ہو لیکن پابندی کے ساتھ لگاتار کر رہے ہو, تو کچھوے والی چال جو لگاتار ہو وہ بہتر ہے اس چال سے جو خرگوش والی ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ خرگوش والی چال بیکار ہے کہ صاحب چلے خوب تیزی کے ساتھ پھر سو گئے, پتہ ہی نہیں ہے پھر گھنٹوں کے حساب سے. لیکن کچھوے والی چال ہے جو تھوڑا تھوڑا چل رہا ہے, منزل تک پہنچ جاتا ہے. اسی لیے اللہ کو بھی وہ عمل پسند ہے جو پابندی کے ساتھ ہونا چاہیے, ناغہ نہیں ہونا چاہیے اس میں, وہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے. چاہے تھوڑا ہو, روزانہ آپ پاؤ پارا پڑھ رہی ہو قرآن کا لیکن ڈیلی قرآن کی تلاوت کرتی ہو, یہ اللہ کو پسند ہے. یہ نہیں آج تو 4 پارے آپ نے پڑھ لیے پھر پورے مہینے کی چھٹی, نہ یہ نہیں. آج تو آپ نے تہجد پڑھ لی,
اور 5 ٹائم کی نمازیں پڑھ لی، پھر پورے مہینے آپ کا نمازوں کا پتہ ہی نہیں ہے. پھر آپ کو شوق پیدا ہوا، پھر آپ نے اشراق بھی پڑھی، اوابین بھی پڑھی، چاشت بھی پڑھی، سب نمازیں پڑھ لی آپ نے، پھر ایک مہینے غائب. نہیں، فرض نمازوں کے بعد آپ تہجد پڑھ رہی ہو، فرض نمازوں کی بھی پابندی کر رہی ہو، لیکن پابندی کے ساتھ. تو عمل تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے. نمبر 12، اللہ کے نزدیک سب عملوں میں وہ زیادہ محبوب ہے جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو. نمبر 13، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر. نمبر 13، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں کتا ہو یا تصویر ہو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں تصویر ہوتی ہے یا جس گھر میں کتا ہوتا ہے. تصویر کون سی تصویر؟ ایسے تو ہمارے اخبار میں بھی فوٹوز ہوتے ہیں، ہمارے یہاں اخبار ہے، میں ابھی کہاں گیا، اخبار نہیں ہے. اخبار ہمارے یہاں پڑا ہوتا ہے، 10 طرح کے فوٹوز اخبار میں ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہماری بکس ہوتی ہیں، اس میں 10 طرح کے فوٹوز ہوتے ہیں. ہر چیز میں فوٹوز ہیں، کیسے بچیں گے آپ؟ تو کون سی فوٹوز؟ جو سجائی جاتی ہیں، وہ فوٹوز جو گھر میں خوبصورتی کے لیے لگائی جاتی ہیں، وہ فوٹوز مراد ہیں. وہ فوٹوز جن کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو. تصویر کا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ تصویر سے مراد کون سی تصویر؟ جو شوکیس میں آپ نے سجا کے رکھی ہوئی ہے، آپ نے اپنے روم میں اپنی تصویر لگا کے رکھی ہوئی ہے، یا کوئی اور تصاویر اپنے گھر میں لگا کے رکھی ہوئی ہیں، تو وہ تصویریں جو گھر میں سنبھال کر رکھی جاتی ہیں، سجا کر رکھی جاتی ہیں. ورنہ وہ تصویریں جو زمین پر پڑی ہوئی ہیں، اخبار میں پڑی ہوئی ہیں، جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان تصویر مراد نہیں ہے. تصویر وہ مراد ہے جو شوکیس میں، گھر کو سنوارنے میں، جن کی ویلیو کی جاتی ہے، قدر کی جاتی ہے، وہ تصویریں مراد ہے. اسی طرح سے کتے کا مسئلہ سمجھیں آپ کہ کتا جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. کتے سے مراد کیسا کتا؟ شوقیہ کتا پالنا. کتا ایک فرمانبردار جانور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتے کے اندر بہت بڑی خاصیت یہ رکھی ہے کہ وہ اپنے مالک کا فرمانبردار ہوتا ہے. لیکن کتے کو آپ ضرورت پر پال سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا بہت بڑا کھیت ہے، اس کھیت کی رکھوالی کے لیے آپ کتا پال سکتے ہو، جائز. آپ کو، آپ کا گھر کھلا ہوا ہے، چور ڈاکو آنے کا اندیشہ ہے، تو گھر کی حفاظت کے لیے آپ آؤٹ ایریا میں، گھر کے دروازے کے قریب یا آؤٹ ایریا میں آپ کتا پال سکتے ہیں. شوقیہ کتا پالنا جائز نہیں انگریزوں کی طرح. ٹھیک ہے نا. انگریزوں کی طرح کے صاحب آپ اپنے بچے کی طرح کتے کو چپٹا کے اپنے سے سلا رہے ہیں. آپ جیسے بستر میں سوتے ہیں کتا بھی سوتا ہے، اسی برتن میں آپ کھاتے ہو کتا بھی کھا رہا ہے. کتے کو کس بھی کی جا رہی ہے، کتے سے لپٹا بھی جا رہا ہے، چمٹا بھی جا رہا ہے. بچوں سے زیادہ کتے کی ویلیو ہو گئی آج کل. سب سے زیادہ حیرانی کی بات تو مجھے جب لگی، جب میں ایک اخبار پڑھ رہا تھا انگلش کا، تو اس میں خبر چھپی ہوئی تھی امریکہ کی، کہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کے خلاف کورٹ میں مقدمہ دائر کیا. کیوں کیا؟ کہ جو آدمی نے کتا پال رکھا تھا تو وہ کتے کو زیادہ ٹائم دیا کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو ماں نے جو ہے نا شکایت درجی کی کورٹ میں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کتے کو زیادہ ٹائم دیتا ہے، مجھے ٹائم نہیں دیتا ہے، اسی لیے کورٹ میرے بچے کو، میرے بیٹے کو یہ حکم دے کہ وہ مجھے بھی ٹائم دے، میری بھی فکر کرے. تو بیٹے نے الٹا ماں پر مقدمہ دائر کیا کہ کیونکہ کتا بے زبان ہے اور کتا میرے ساتھ رہتا ہے، میرے ساتھ کھیلتا ہے، ماں میرے ساتھ کھیلتی ویلتی تھوڑی ہے، اور اس کے میں خرچے کیوں برداشت کروں. تو کورٹ نے جو فیصلہ سنایا وہ یہ سنایا کہ کتا چونکہ بے زبان ہے اور جانور ہے، اسی لیے کتے کی ذمہ داری بیٹے کے اوپر عائد ہوتی ہے، لیکن ماں کی ذمہ داری بیٹے کے اوپر عائد نہیں ہوتی. اسی لیے کتے کی ذمہ داری بیٹے کے اوپر ہے، ماں کی ذمہ داری بیٹے کے اوپر نہیں ہے. ماں اپنا خرچہ خود اٹھائے گی. دیکھیے ایسے الٹے معاملات ہوتے ہیں فورین کنٹریز میں. اسی طرح کی خبر میں نے بہت دن پہلے پڑھی تھی کہ ایک پڑوسی کے کتے نے پڑوس والے آدمی پر حملہ کیا، تو اس نے جو ہے نا اپنے بچاؤ میں کتے کو مار دیا.
کتا مر گیا تو جس کا کتا تھا اس نے کورٹ میں مقدمہ دائر کیا کہ اس نے میرے کتے کو مار دیا. تو کورٹ نے جو ہے نا یہ کہا کہ بھائی کتا مر گیا تو کتا ہی تو تھا, کیا دقت ہے اس میں. تو لوگ فورین کنٹریز میں, امریکہ کی بات ہے غالباً یہ, کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے کہ اس کتے کو انصاف دلایا جائے, جس نے مارا ہے اس کو بھی سزا دی جائے. آخر کار کورٹ کو یہ حکم دینا پڑا کہ بھائی کتے کو مارا ہے اور کتا جو ہے بے زبان جانور ہے, فلاں ہے فلاں ہے, اسی لیے جس نے مارا ہے اس کو جرمانہ دینا پڑے گا. بھائی اس کو جرمانہ دینا پڑا, لوگ سڑکوں پر اتر آئے. آج کل آپ دیکھ لیں فورین کنٹریز میں ماں باپ کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی کتے کی ویلیو ہے. ماں باپ کے لیے تو وہ بنے ہوئے ہیں اولڈ ہوم, کیا کہتے ہیں وہ, جہاں جو ہے وہ بڑے بوڑھوں کو رکھ دیا جاتا ہے, تو وہاں ان کے لیے الگ انتظامات ہیں. کتے کی ویلیو ہے لیکن ماں باپ کی ویلیو نہیں ہے, انسانوں کی ویلیو نہیں ہے. سمجھ رہے. ابھی انڈیا میں بھی, ہمارے انڈیا میں کسی نے وہ اپنے کتے کو جو ہے نا بیلون میں جو اڑنے والا غبارہ ہوتا ہے وہ 4-5 اس نے کتے کو باندھ دیا اور کتے کو اڑا دیا. کتا تقریباً وہ 8-10 منزل اوپر اڑ گیا. وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل بھی ہو گئی. وہ کتے کو کچھ بھی نہیں ہوا لیکن اس آدمی کے اوپر جس نے کتا اڑایا تھا بیلون میں باندھ کر, اس کے اوپر مقدمہ دائر کر دیا گیا. کیوں؟ جو لوگ کتوں سے محبت کرنے والے تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو اس آدمی نے کتے کی جان کے ساتھ کھلواڑ کیا, یہ کتا مر سکتا تھا, اسی لیے اس کے اوپر کیس دائر کیا جائے. پولیس نے اس کے اوپر کیس دائر کیا اور باقاعدہ اس کے اوپر جرمانہ عائد ہوا. اور آپ دیکھیں کتنے لوگ مر جاتے ہیں, کٹ جاتے ہیں, کتنے لوگ بے قصور جیلوں میں بند ہیں, کتنے لوگ ظلم کا شکار ہیں. تو انسانوں کی جان سستی ہو گئی, کتے کی جان قیمتی ہو گئی. شریعت نے یہ کہا کہ نہیں بھائی دیکھو کتا ایک ضرورت کی چیز ہے, کتے کی ضرورت ہے تو ضرورت پر تو آپ رکھو, شوق یا نہیں. یہ نہیں کہ صاحب آپ اسے بچہ بنا لو اپنا, یہ نہیں کہ صاحب ماں باپ سے زیادہ کتا ہو گیا, یہ نہیں کہ صاحب وہ آپ کے ساتھ بستر پہ سو رہا ہے. نہیں, کتا ایک جانور ہے, جانور سے ہم اپنا کام لے سکتے ہیں. شکار کی ضرورت ہے. پہلے زمانے میں کتے سے لوگ شکار کیا کرتے تھے. کتا جو ہے نا وہ سیکھا ہوا ہوتا تھا, پڑا ہوا ہوتا تھا, تو شکار کے پیچھے کتا دوڑایا جاتا تھا اور کتا شکار کرتا تھا. وہ مالک کو لا کر دے دیا کرتا تھا, مالک شکار کو ذبح کر لیا کرتا تھا. اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, سکھایا. قرآن مجید میں حکم نازل ہوا ہے کہ کتے کا شکار کیا ہوا جانور کیسے ذبح کیا جائے. تو کتا ایک ضرورت کی چیز ہے, لیکن اگر کوئی شوقیہ رکھ رہا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ شوق ہے کتے رکھنے کا, تو یہ شوق غلط ہے. اور جو شخص شوقیہ کتے کو گھر میں رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس میں کتا ہو یا تصویر. سمجھ آ رہی ہے بات. اور پالنا ہے تو گھر کے آؤٹ حصے میں, شوق یا نہیں, ضرورت پر. ٹھیک ہے. نمبر 14, ان من احبکم ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہو جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں, جو زیادہ خلیق ہے. خلیق کا مطلب, تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے. تو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ عبادت ہے, لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے. ہمارے اخلاق اچھے ہونا چاہیے, ہماری عادتیں اچھی ہونا چاہیے, ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, کسی کا ایک کام کرنے میں ہمیں موت نہ آئے, کسی کا ہاتھ بٹانے میں موت نہ آئے, ایک لقمہ ہمارے منہ سے نکل جائے سامنے والے کے منہ میں پہنچ جائے. یہ ہے اخلاق. مجھے تکلیف پہنچ جائے سامنے والے کو فائدہ پہنچ جائے, یہ ہے اخلاق. میری زبان سے وہ الفاظ نکلے جس سے سامنے والے کا دل خوش ہو جائے, یہ ہے اخلاق. اور آج کل آپ دیکھیں کہ ہم نمازوں میں بھی بہت آگے ہیں, نماز بھی ہم پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, لیکن اخلاق کی جہاں بات آتی ہے تو ہم سب سے نیچے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین وہ شخص ہے میرے نزدیک جس کے اخلاق سب سے اچھے. اخلاق سب سے اچھا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اگر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے ہو تو نقصان بھی مت پہنچاؤ, اور اگر آپ کسی کو نفع پہنچا سکو تو بہت اچھی بات ہے. آپ اگر کسی کو فائدہ پہنچا سکو, کسی کے دل کو خوش کر دو تو یہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. تو نمبر 14, تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہو جو سب سے زیادہ اخلاق والا ہو. نمبر 15,
الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مسلمان کے لیے قید خانہ ہے. مسلمان کے لیے اصل کیا ہے؟ آخرت. ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. یہ دنیا قید خانہ ہے. جو لوگ قید میں بند ہیں وہ کیا سوچتے ہیں؟ بھائی ان کو مثال کے طور پر پتا ہو کہ 1 سال بعد مجھے یہاں سے نکلنا ہے. تو جیسے قیدیوں کے لیے قید ہوتی ہے، ایسے ہی مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے. اسی لیے وہ مرنے سے بہت ڈرتا ہے. مسلمان مرنے سے نہیں ڈرتا. اسے پتا ہے مروں گا، جنت میرا انتظار کر رہی ہے. مرنے کے بعد تو ایک ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے جہاں پرابلم ہوں گی ہی نہیں. یہاں جو ہم لوگ رہتے ہیں نا، یہ دنیا جو ہماری پرتھوی ہے، یہاں تو مشکلیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، پرابلمس بھی ہیں، ٹینشنز بھی ہیں، ہے نا. کھانے کی ٹینشن، بچوں کی ٹینشن، شادی کی ٹینشن، شادی ہو گئی تو اب زندگی کی ٹینشن، لائف کو بنانے کی ٹینشن، جوانی کی ٹینشن، پھر بڑھاپے کی ٹینشن. ٹینشن ہی ٹینشن ہے. لیکن آخرت وہاں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. جنتی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. اسی لیے یہ دنیا جو ہے نا ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کا پیٹ نہیں بھرتا کبھی، اور عالی شان محل بنوائیں گے وہ. ان کے دنیاوی شوق بہت زیادہ ہوتے ہیں. مسلمان کو دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا. اس لیے دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے. یہ ایک سفر ہے. جیسے ہم لوگ دہلی جاتے ہیں، ممبئی جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں نا، کسی کو کہیں جانا ہوتا ہے تو سفر جب آدمی کرتا ہے تو کوئی بھی پرابلم برداشت کر لیتا ہے کہ یار 4-6 گھنٹے کی پرابلم ہے، کوئی بات نہیں، جگہ نہیں ملی ایڈجسٹ کر لو، سیٹ نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، ایڈجسٹ کر لو یار، 4-6 گھنٹے کی بات ہے بس. پیاس لگ رہی ہے، پانی نہیں مل رہا، 4-6 گھنٹے کی بات ہے، ایڈجسٹ کر لو. ایسے ہی یہ زندگی قید خانہ ہے، ایک سفر کی طرح ہے. کوئی چیز نہیں مل رہی، ایڈجسٹ کر لو. 40-50 سال کی بات ہے بس. اب ہم اور آپ میں 30-35 سال کی عمر ہو گئی، کسی کی 40 سال کی ہو گئی، تو 15-20 سال کی بات ہے، ایڈجسٹ کر لو بس. پھر اس کے بعد یہ سفر ختم ہو جائے گا اور آخرت کا سفر شروع ہو جائے گا. اور آخرت ایک ایسی چیز ہے جہاں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کوئی مشکلیں نہیں ہوگی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے دنیا یہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اسی لیے جب بھی کوئی پرابلم آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کیا ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی پرابلم ہو جائے، تو پھر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صاحب یہ تکلیف کیوں آ گئی. ایڈجسٹ کر لو کہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے. جیسے قیدی قید میں بند ہوتا ہے تو بہت ساری پرابلم ہوتی ہے، لیکن اسے پتا ہوتا ہے 1 سال بعد میں یہاں سے نکلوں گا، 1.5 سال بعد میری یہاں سے روانگی ہو جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. نمبر 16، لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، کہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے. مسلمان بھائی سے اور بہنوں کے لیے یہ کہ کسی مسلمان خاتون کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنی مسلمان بہن سے قطع تعلق رکھے. یہ حدیث ہے. اگر مان لیجیے کسی بات پر بول چال بند ہو گئی، کسی بات پر لڑائی ہو گئی، گھر والوں سے ہو گئی، رشتے داروں سے ہو گئی، کوئی انبن ہو گئی، تو 3 دن تک انبن رکھو، کوئی بات نہیں. 3 دن سے زیادہ انبن مت رکھو، بول چال شروع کر دو. تو نمبر 16، مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے. اگر کسی وجہ سے کوئی پرابلم اگر ہو جاتی ہے تو آپ اپنے دل کو صاف کر لو، سلام دعا رکھو. سامنے والا نہیں مل رہا ہے پھر وہ اس کا مسئلہ ہے، سمجھ رہے، لیکن آپ اپنی طرف سے دل کو صاف رکھو. یہ نہیں صاحب کہ رشتے داری میں تھوڑا سا اس نے مجھے نہیں پوچھا، اس نے ناشتہ ٹھیک نہیں کرایا، بنبن ہو گئی، غلط فہمیاں پیدا ہو گئی. اب کیا ہو رہا ہے صاحب، اب سالوں سال ہم اس سے بات نہیں کر رہے. کیوں نہیں بات کر رہے؟ کہ اس نے صاحب ہمارے مطابق ریسپیکٹ ہماری نہیں دی. تو اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے، غلط فہمیاں پیدا ہو جائے، تو 3 دن سے کسی سے تعلق قطع رکھنا، 3 دن سے زیادہ کسی سے لڑائی رکھنا، یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بہت زیادہ، مان لیجیے کوئی شرابی ہے، وہ شراب پینا نہیں چھوڑتا، کوئی حرام کمانے والا ہے، وہ حرام کماتا ہے، اب اس کے یہاں آپ جاؤ، وہ حرام آپ کو کھلائے گا، آپ اس سے کہتے ہو کہ بھیا دیکھو تم حرام کماتے ہو، ہم تمہارے یہاں نہیں آ سکتے، تم شرابی ہو، ہم تمہارے یہاں نہیں آ سکتے. جب تک تم یہ گناہ نہیں چھوڑو، جب تک تم یہ اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑو.
وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی نہیں بول رہے تو مت بولو. تو اگر کوئی گنہگار ہے, کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کھلم کھلا کرتا ہے, تو اس سے تو تعلق قطع کیا جا سکتا ہے 3 دن سے زیادہ, کیونکہ اس سے جو تعلق توڑا جا رہا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے توڑا جا رہا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو, اور جب کسی سے نفرت ہو تو اللہ کے لیے ہو. لیکن آج کل ہماری محبتیں کیوں ہوتی ہیں؟ وہ صاحب ہماری بہت پوچھتا ہے, وہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھتا ہے, وہ ہمیں ہر چیز میں بلاتا ہے. رشتہ داریاں بھی آج اسی بیس پر چل رہی ہیں. حالانکہ رشتہ داریاں نبھائی جائیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے, کسی سے دوستی رکھی جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے. آج یہ 16 حدیثیں ہو گئی ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے مفتی صاحب آئیں گے. آج میں بھول گیا تھا کہ مفتی صاحب کو آنا ہے, میں انہیں کال بھی نہیں کر پایا, اور مجھے خود بھی یاد نہیں تھا, اسی لیے 9 بجے میں ایک جگہ تھا, وہاں سے میں فوراً آیا اور آپ لوگوں کو کلاس میں نے دی. امید ہے کہ آج کی حدیث آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی. کوئی بھی جلدی سے سوال پوچھ لے, 2 منٹ باقی ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مجھے پوچھنا تھا, آپ نے تصویر کے بارے میں بتایا, تو کیا مطلب مکہ کاری کر کے خود سے گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ جاندار کی تصویر, ہاں؟ مراد جاندار کی. السلام السلام علیکم. علیکم. السلام علیکم. مجھے وہ یہ نا سوال بولیے ہلو بولیے. جی السلام علیکم. ہاں. دراصل کسی مجبوری کی وجہ سے میں پچھلی 2-3 کلاسز نہیں کر پائی تھی, تو کیونکہ میرے والد بیمار تھے, مجھے ڈاکٹر کے یہاں جانا تھا, تو مجھے ان کی ویڈیوز نہیں مل پائیں گے. تو اگر آپ ویڈیوز بھیج دیں تو بہت مہربانی ہو جائے گی. جی چلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے دن مطلب صبح شام کی دعائیں ہوتی ہے نا, تو اس کا مطلب اگر کسی کو بولے کہ مطلب نظر کے لیے کسی چیز کو بچنے کے لیے ہم لوگ کو پڑھنا چاہیے, تو بہت سارا مطلب بہت سارا دعا ہوتا ہے, وہ سب ادھر ادھر ہے. مطلب کوئی ویڈیو میں کھانے کا ہے تو کوئی ویڈیو میں یہ ہے, تو مطلب ایک ویڈیو ایسا بنا دیجیے یا پھر ہم لوگ کو بتا دیجیے, تو ہم لوگ وہ لکھ لیں گے جو امپورٹینٹ دعا ہے صبح سے لے کر رات کی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دونوں قل نظر سے حفاظت کے لیے دونوں قل ہوتے ہیں. قل اعوذ برب ہاں, الفلق. وہ نظر کے لیے نہیں, وہ صبح سے شام تک کی دعائیں کے لیے. جی شکریہ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. آج اپنے بھائی کے لیے دعا کراؤں گی. اب میرے بھائی جانے نا تھوڑا بہت بیمار ہے, تو آپ ان کے لیے دعا کر دے. سبھی لوگ دعا کریں بھائی, ان کے بھائی کو اللہ شفا عطا فرمائے. سبھی لوگ دعا کریں. بالکل. میں بھی ابھی دعا. وہ ہاسپٹل میں ہے. ٹھیک ہے, سب لوگ دعا کریں. جی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے یہ؟ بولو بولو, بولیے. میں عافیہ کو بہت بار دیکھی ہوں. عافیہ کی دیوانی ہے, کون ہے؟ مجھے دکھا دو. اچھی السلام کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ بتائیے کیا نام ہے آپ کا؟ پریجا.